بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ پاکستان میں کیا ہوتا ہے؟ آپ سچ بولتے ہیں تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ آپ سچ بولتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ آپ نے مس کنڈکٹ کیا ہے۔ اردو زبان میں ایک محاورہ کہا جاتا ہے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، یعنی جو چور ہوتا ہے وہ بیسیکلی جو سیکیورٹی گارڈ ہے اسی کو اس کو بلیم کرتا ہے یا اس کے اوپر آتا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ 6 ججز نے یہ خط لکھا ہے۔ یہ خط کسی جدید دنیا میں، کسی مہذب دنیا میں، کسی مہذب معاشرے میں، کسی مہذب ملک میں لکھا گیا ہوتا، اب تک پورے ملک کے اندر عوام سڑکوں پر ہوتے، پورے ملک کے اندر سسٹم مفلوج ہو چکا ہوتا۔ لیکن آپ حیران اس بات کے اوپر ہوں گے، آج اسلام آباد ہائی کورٹ جس کے 6 ججز نے یہ خط لکھا ہے، اس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر معمول کی کارروائی جاری ہے، اور معمول کی کارروائی میں جسٹس عامر فاروق نے آج سب سے پہلے آتے ہوئے انتظامیہ کو کہا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کی اجازت دے۔ اس موقع کے اوپر ان کی سرکاری وکیل سے مکالمہ بھی ہوا اور کہا کہ کوئی غیر معمولی شرائط عائد نہ کریں، جو سٹینڈرڈ TORs ہوتے ہیں اس کے مطابق اجازت دے دے۔ تو سرکاری وکیل نے کہا گزشتہ روز بھی دہشت گردی کا ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے۔ تو جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ زندگی رکتی تو نہیں ہے، چلتی ہی رہتی ہے، ہم نے اسی طرح دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے۔ تو سرکاری وکیل نے کہا مجھے ہدایات دینے کا وقت دیں۔ تو جسٹس عامر فاروق نے کہا میں آپ کی رضامندی نہیں مانگ رہا، فیصلہ میں نے کرنا ہے، ان کو اجازت دیں اور ان کو کرنے دیں۔ اچھا، اب یہ ہو گیا ایک طرف۔ میں آپ کو اس سے پہلے ایک واقعہ یاد دلانا چاہتا ہوں، پھر میں آپ کو خبر کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا تھوڑا عرصہ پہلے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد جمیل خان نے استعفیٰ دیا تھا، اور انہوں نے اس استعفے کے اندر علامہ اقبال کے اشعار لکھے تھے، اور اس اشعار کا لب لباب یہ تھا کہ وہ آزادانہ فیصلے نہیں کر پا رہے۔ جسٹس شاہد جمیل خان کے اس استعفے کی اس وقت سمجھ نہیں آئی تھی، جوڑا گیا تھا کہ ان کے اور چیف جسٹس کے شاید تعلقات ٹھیک نہیں ہیں۔ اب سمجھ آتی ہے کہ جسٹس شاہد جمیل خان نے استعفیٰ کیوں دیا۔ اچھا، اب ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ جو ججز ہیں جنہوں نے بہادری دکھائی ہے، جنہوں نے واقعتاً پاکستان کے اوپر ایک احسان کیا ہے، اس وقت پورا پاکستان چیخ رہا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ وکلا کی 2 سب سے بڑی باڈیز جو ہیں، جس میں پاکستان بار کونسل ہے اور اس کے بعد ایک سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے، جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس لمحے تک ان کی جانب سے نہ تو کوئی رسپانس آیا ہے، وہ ستو پی کے سو رہے۔ بھلا کیوں؟ دیکھیں نا، اعظم نذیر تارڑ کو وزارت کی صورت میں اجر مل گیا، صلہ مل گیا۔ احسن بھون، یہ پورا گروپ جو ہے جس کو انڈیپینڈنٹ گروپ آپ کہتے ہیں، وہ آپ کو صرف اس وقت ایکٹیو دکھائی دے گا جب نواز شریف کے اوپر مشکل ہوگی۔ وہ یہ بھی کروا لیتے ہیں کہ پہلے قاضی فائز عیسیٰ اور باقی ججز سے سپیچ کرواتے ہیں اور اس کے بعد آخر پہ نواز شریف کی سپیچ کروا لیتے ہیں۔ وہ آپ کو صرف اس وقت ایکٹیو دکھائی دیں گے جب شریف خاندان پہ کچھ آن پڑے گا، باقی ججز کی اور عدالتوں کی خیر ہے۔ اب خبر آئی ہے جی، پاکستان ایگزیکٹو کمیٹی نے، جو ان کے چیئرمین ہے فاروق ایچ نائک، انہوں نے کمیٹی کا اجلاس 5 اپریل کو طلب کر لیا ہے۔ خط کے مدرجات کے اوپر غور کیا جائے گا، یعنی کون سی ابھی جلدی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، اب اس وقت لگتا یہ ہے کہ جو ججز ہیں، سارے کا سارا جو نزلہ ہے ان کے اوپر گرایا جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ وہ جو کنٹینٹ لے کے آئے ہیں، جو انہوں نے باتیں سامنے رکھی ہیں، اس کی تحقیقات کی جائیں۔ یہ مشورے دیے جا رہے ہیں اور یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ جب تک انکوائری نہیں ہوتی ان ججز کو کام کرنے سے ہی روک دیا جائے۔ تو کیا صرف ججز کو کام کرنے سے روکنا ہے، یا جن کے اوپر انہوں نے الزام لگایا ہے یا دوسرا فریق جو ہے ان کو بھی کام سے روکیں گے، یا صرف آپ نے ان کے اوپر ہی لگانا ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں آئندہ کوئی سچ نہ بولے۔ اگر آپ سچ بولیں گے نوکری بھی جائے گی، الٹا آپ ہی اس کے اندر پکڑے جائیں گے، اور پھر اور تو اور چھوڑیے۔ اس حوالے سے ایک سپریم کورٹ میں درخواست بھی دائر ہو گئی ہے، اور یہ درخواست دائر کی ہے اس وکیل نے
وہ جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف جو شکایات لے کے آیا اور اس کے بارے میں کیا تاثر ہے، کیا لوگ کہتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو وہ یہ کہتا ہے جی ہائی کمیشن پاور سے انکوائری کرائی جائے اور مس کنڈکٹ کا ارتکاب کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے. اب اس کے اکارڈنگلی سخت مس کنڈکٹ کس نے کیا؟ ان کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا سپریم کورٹ کے ججز کو خط ایک طے شدہ منصوبہ لگتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے اشارے پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے خط لکھا ہے اور ان کے مطابق خفیہ ادارے کی عدالتی کارروائی میں مداخلت کے خلاف ججز کے سپریم جوڈیشل کونسل سے رجوع کرنے نے سارا معاملہ مشکوک کر دیا ہے. اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا جو عدلیہ کو اسکینڈلائز کرنے کی مترادف ہے. 6 ججز نے خط میں عمران خان کے صرف ایک مقدمے کی مثال پیش کی ہے. مسئلہ یہ ہے جب آپ دماغ سے پاگل ہوں تو آپ ایسی حرکتیں کرتے ہیں. جیسے شوکت صدیقی کو اس لیے آپ نے فارغ کر دیا کہ جی اس نے تقریر کیوں کی، اس نے متعلقہ فورم سے رجوع کیوں نہیں کیا. ان ججز نے متعلقہ فورم سے رجوع کیا تو آپ کہتے ہیں کہ اسکینڈلائز کرنے والی بات ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ آپ ان ججز کو معطل کرنا چاہتے ہیں. اب یہ جو معطلی کی خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو کام سے روک دیا جائے، باقی سب کے، اس سے کیا میسج جائے گا؟ یعنی وہ ججز کہہ رہے ہیں کہ آپ جوڈیشل کنونشن بلائیں، وہ جوڈیشل کنونشن آپ کو بتائے گا کہ لوور جوڈیشری کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، صرف ہم نہیں ہیں. اور آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ان کو کام سے روکو، جو سچ بولنا چاہتا ہے اس کا بھی منہ بند کرواؤ. سبحان اللہ. اب ایسا بھی نہیں ہے کہ سب لوگ ہی یہ بات کر رہے ہوں. پاکستان تحریک انصاف نے بھی آج پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جن ججز نے خط لکھے ہیں ان کی جان کی حفاظت کی کارروائی یقینی بنائی جائے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس معاملے پہ انکوائری کرائی جائے اور اس کی انکوائری سپریم کورٹ میں اوپن سماعت کے ذریعے کروائی جائے، نہ کہ بند کمروں کے پیچھے کروائی جائے. اور انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ لارجر بینچ بنائے اور کل سے ہی اس معاملے کی سماعت کرے. اور ان کے مطابق ان ججز کے خط کے بعد عمران خان کے خلاف جتنے کیسز ہیں ان کی قانونی حیثیت ختم ہو گئی ہے اور وکلا کے بار سے التجا کرتے ہیں کہ آزادی کی جو عدلیہ کی آزادی ہے اس کے لیے کردار ادا کریں اور چاہتے ہیں کہ عدلیہ کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہو. اچھا، یہ تو ہو گئے تحریک انصاف. ان کا اگر آپ نے اب بھی ایکشن نہ لیا تو عوام کا عدلیہ سے اعتماد اٹھ جائے گا. یہ بات درست ہے، پھر لوگ یہی سمجھیں گے کہ آپ اس عدلیہ کے پاس کیسے جا سکتے ہیں جو خود بیچارے دباؤ کے اندر ہے، جو خود فیصلے نہیں کر سکتے. اور تو اب اس کے اوپر تو اب ان ججز نے اپنی جان خطرے میں ڈالی، اپنی نوکریاں خطرے میں ڈالی ہیں. تو میرے خیال سے اب ان کو معطل کرنا یا ان سے روکنا یہ بہت ہی ایک وہ بیہودہ ہوگا. اچھا، بیرسٹر گوہر نے ایک اور بات کی. ان کا جب عمران خان کو ایک دن میں 3 سزائیں سنائی گئی تو ایک جج نے بتایا کہ اسے نہیں پتا کہ اس کے بچے کہاں ہیں. ایک نے بتایا کہ اس کے بیٹے کا ولیمہ کینسل کروایا گیا. اس طرح ججز سے فیصلے کروائے گئے تھے. اب آتے ہیں کہ وکلا کی جو تنظیمیں ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. آغاز کرتے ہیں سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن سے. سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اپنا رد عمل دیا اور کہا کہ سپریم کورٹ کے ججز پر مشتمل ایک 3 رکنی انکوائری کمیشن بنانے کے بعد اس کی انکوائری کی جائے. یعنی سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن 3 جو ججز ہیں ان کے اوپر ایک جوڈیشل جو کمیشن ہے اس کی مطالبہ کر رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد خیبر پختونخوا بار کونسل ہے اور خیبر پختونخوا والوں نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے جوڈیشل کونسل کے خط کے اوپر تشویش کا اظہار کیا ہے جو مداخلت کی گئی ہے اور انہوں نے سپریم کورٹ سے فوری طور پہ نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ خیبر پختونخوا بار کونسل ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی اور آئینی اداروں کے تحفظ کے لیے ہراول دستے کا کردار ادا کرے گی. یہ تو ہو گیا ان کا. ادھر آج اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن جو ہے اور اسلام آباد بار جو ہے انہوں نے بھی لکھا. اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے کہا کہ ججز نے بہادری دکھائی. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ شفاف انکوائری کرائیں، ملوث لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے، فیصلوں کو بے خوف و خطر یقینی بنایا جائے، عدلیہ کی آزادی کے لیے کنونشن، بھوک ہڑتال اور تحریک سے بھی دریغ نہیں کریں گے. اچھا، اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس میں یہ کہنا میرے خیال سے اب ان کو باقاعدہ اس میں کیا کہتے ہیں کہ ڈیڈ لائن دینی چاہیے تھی. آپ کو صرف یہ کہنا کہ آپ کردار ادا کریں گے، اس طرح سے بات میرے خیال نہیں بنے گی.
بلوچستان بار کونسل جو ہے انہوں نے بھی اس حوالے سے فوری طور پہ چیف جسٹس آف پاکستان سے سو موٹو نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے، اور اس میں یہ کہا ہے کہ اس کو کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا، اور ساتھ ہی یہ کہا ہے پاکستان بار کونسل سے ان کا کہ فوری طور پہ ملک گیر وکلاء کا ایک نمائندہ اجلاس طلب کیا جائے اور آئندہ کا جو لاہ عمل ہے وہ طے کیا جائے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ بار بھی کہہ رہی ہے، تقریباً تمام جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے اپنے اعلامیے میں کہا کہ 6 ججز کی دلیری اور بہادری کو سراہتے ہیں۔ دیکھیے اس دلیری یا بہادری کا فائدہ تبھی ہے جب آپ اس حوالے سے اس چیز کو آپ منطقی انجام تک پہنچائیں۔ ہاں باقی سب کے اسٹیٹمنٹس آپ کو میں نے بتا دی ہیں، لیکن ادھر لاہور میں بھی اس وقت جو ہے پریس کانفرنس ہوئی، حامد خان اور اشتیاق صاحب جو ہیں ہائی کورٹ کے صدر وغیرہ سب بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی سبھی یہی بات کر رہے ہیں۔ حامد خان نے تو باقاعدہ جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے جسٹس عامر فاروق، ان کے استعفے کا مطالبہ کیا ہے، لیکن آپ کو اگر نہیں وہ کچھ دکھائی دے گا تو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن دکھائی نہیں دے گی، اور اس کے علاوہ نہ آپ کو پاکستان بار کونسل دکھائی دے گی۔ جہاں تک پروفیشنل گروپ ہے حامد خان گروپ صاحب کا، وہ تو کھل کے یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کا ایک ہی حل ہے، اس سے بہتر کوئی اور موقع نہیں ہو سکتا کہ آپ سو موٹو ایکشن لیں اور اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائیں، نہ کہ آپ جو ہے وہ اب ان لفاظی کے ذریعے۔ دیکھیے اس میں ایک امتحان قاضی فائز عیسیٰ کا ہے، آپ پچھلی جو معاملات ہیں جس میں شوکت صدیقی صاحب ہیں ان کو تو انصاف دے کے آپ کہتے ہیں جی آپ بڑے دلیر جج ہیں، آپ تاریخ کا دھارا درست کر رہے ہیں، لیکن آپ کے اپنے دور میں جو کچھ ہوا ہے اور آپ کے اپنے ججز ان رائٹنگ کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ہوا میں تیر چلا دیا ہو، ایسا نہیں ہے کوئی تقریر کر دی ہو کچھ، نہیں، اپنے دستخطوں کے ساتھ آپ کو خط لکھ کے بتایا کہ یہ ہو رہا ہے، اب بھی نہیں روکتے تو پھر تو اس کا مطلب ہے آپ نے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔